ہیں لفظ اللہ کی برکت کی. دو بات مجھے کرنی ہے، زیادہ نہیں. بس آپ ایسے بیٹھے رہیے گا، ابھی سن لیجئے، بعد میں کسی موقع پر آپ مجھے ڈھونڈیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بغداد شہر چلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ غوث پاک کی بارگاہ چلیں گے، ہاتھوں اٹھائیں. انشاءاللہ چلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دیں. ہاں میں ابھی آیا ہوں، مجھے آئے ہوئے بغداد شریف سے تقریباً 8-10 دن ہوئے حضور غوث پاک کی بارگاہ سے. اور دعا کریں کہ پھر جلدی حاضری ہو جائے اور آپ سب کے ساتھ میں حاضری ہو جائے انشاءاللہ کہہ دیں. بغداد شریف کے بالکل شہر کے بیچوں بیچ میں ایک دریا بہتا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں. دریائے دجلہ کہتے ہیں. اس کے ایک طرف کے بیلٹ کو کاظمین کہتے ہیں، جہاں امام موسیٰ کاظم، امام جواد تقی اور امام اعظم کے شاگرد امام یوسف لیٹے ہیں. ایک طرف کے بیلٹ کو آزمیہ کہتے ہیں، جہاں 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ لیٹے ہوئے. سبحان اللہ. ان کے بغل میں شیخ ابو الحسن نوری لیٹے ہوئے ہیں. ان کے قریب میں شیخ ابو بکر شبلی لیٹے ہوئے ہیں. ان کے قریب میں سرکار بشر حافی لیٹے ہوئے ہیں. لوگ کبھی کہتے ہیں بشر حافی، کوئی بشر حافی، کوئی بشر حافی کہتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی اپنی لسانیات کا معاملہ ہے نا، جو بہتر جیسا لگے آپ اسے چن لیں. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی وہاں پر مزار شریف ہے. ابھی 10 دن پہلے میں ان کی مزار شریف پر گیا تھا. میں اتنی مرتبہ گیا ہوں بغداد کی مجھے یاد نہیں ہے. سبحان اللہ کا شکر ہے. علماء کرام کی جوتیوں کا صدقہ ہے. میں اٹھ سے خلیقی میں پھر بغداد ہی کی بھیک مانگنے آیا ہوں. میری زندگی ہے غوث پاک، میری جان ہے غوث پاک، میرا ایمان ہے غوث پاک. سبحان اللہ. میری دعا ہے کبھی آپ کو اللہ غوث پاک کے لنگر خانے کی زیارت نصیب فرما دے. آمین کہہ دیں. ٹھیک ہے، سن لیں آپ اس شیخ کی داستان. ان کا نام ہے بشر حافی. ان کا نام ہے بشر حافی. وہ کیا تھے معلوم ہے؟ وہ بغداد کے سب سے بڑے بیئر بار کے مالک تھے. بغداد کے باقوبہ علاقے میں، شارع سراج میں، سوق الکفاح میں، جتنی بھی بڑی بڑی مارکیٹوں کے بڑے بڑے ایریے ہیں نا، شورجہ مارکیٹ جو بغداد کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، ساری بڑی بڑی پرانی جو نام تھی نا، کرخ، شونیزیا، ان بیلٹ میں سب سے زیادہ شراب کی دکانیں بشر حافی کی تھی. پورے بغداد میں سب سے بڑی شراب کی بھٹی، سب سے زیادہ شراب کی بھٹی اگر کسی کی چلتی تھی تو بشر حافی کی چلتی تھی. نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا تھا، نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کیا تھا، نہ جانے کتنے گھر اجاڑے تھے شراب پلا پلا کے. لوگوں کے قبیلے برباد کر دیے تھے. لوگوں کو جوانی سے پہلے موت کے آنگن تک پہنچایا. بڑھاپا دیکھنے نہ پائے، لوگ مر گئے. قبرستانوں میں لوگ چلے گئے ان کی شراب پی کے. پورے بدنام تھے. پورے بغداد میں سب سے زیادہ بدنام لوگوں میں بشر حافی شامل تھے. اتنے زیادہ بدنام تھے کہ کبھی کبھی جب گھر سے نکلتے، اپنے گھر سے نکلتے اپنے بیئر بار کی طرف نا، تو ان کے محلے کے بچے آپس میں کہتے تھے، جو کھیلتے رہتے تھے، اے بچوں بھاگو بھاگو بھاگو، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آ رہا ہے. اگر اس نے کسی بچے کو دیکھ لیا تو وہ بچہ بھی گنہگار ہو جائے گا. اتنے بدنام تھے، وانٹڈ انسان تھے پورے بغداد میں. دوستو بیٹھے رہیے، میں آپ کے قدم کو چوم کے ان کی ایک داستان بتا دوں. اس کے بعد ایک آخری بات. معلوم یہی بشر حافی کہتے ہیں ایک دن میں کئی بوتل شراب پی کر کے نشے کی حالت میں اپنے میکدے سے، بیئر بار سے، شراب کی بھٹی سے، ٹھیکہ دیسی شراب کیا لکھا ہوتا ہے، میں نکل کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک نالی میں اللہ کا نام ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اور وہ کاغذ نالی میں پڑا ہوا تھا. نام کیا لکھا تھا؟ اللہ کا نام. کیا لکھا تھا؟ کوئی ایک آدمی زور سے بولے، اونچی بولے. اللہ کا نام لکھا ایک کاغذ پہ نالی میں پڑا ہوا تھا. بشر حافی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اور میں بیٹھ کر کے اس کاغذ کو اٹھایا. میں نے کئی بوتل شراب پیے ہوئے تھے، نشے میں تھے، لیکن جب آپ نے نالی کے قریب بیٹھ کے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا تو اٹھا کے معلوم کیا کہا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. کہتے ہیں او نام خدا میں نشے میں ہوں. او نام خدا میں نشے میں ہوں، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کا نام نہ پہچانتا. او نام خدا میں نشے میں ہوں، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں ہے کہ میں پیدا کرنے والے کے نام کو نہ پہچان سکوں. آپ نے اللہ کے نام کو نالی سے اٹھایا، اسے چوما، گھر لے کے آئے، اسے عطر میں بسایا، مشک اور زعفران میں، اسے اپنے گھر کے اونچی جگہ پہ طاق پہ رکھا اور نیچے کھڑے ہو کے پھر ایک جملہ کہا. دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا او نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند، تو بلند تیری جگہ بلند. بس
نام خدا کی پرچی کو اوپر رکھا اور اپنے گھر کے آنگن میں چٹائی پر پلنگ پر بیٹھ گئے. نشے میں دھت سے دروازے پر دستک کی آواز آئی. کہا کون؟ کہا بشر حافی سے ملنا ہے. کہا کون ہے تو؟ کہا باہر آپ آئیں. بشر حافی باہر تشریف لے گئے. اس نے کہا آپ بشر حافی ہیں؟ کہا ہاں. سلام کیا, جواب دیا. کہا کیا کرنے تم آئے ہو رات کے اس حصے میں؟ اس نے کہا کہ میرے پیر نے مجھے بھیجا ہے. اللہ. بولے کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ بولے میرے پیر نے کہا ہے مجھ سے جا کے بشر حافی سے کہہ دو ابھی ابھی میں نے خدا سے باتیں کی ہیں تو خدا نے مجھ سے کہا ہے اے میرے بندے جا کے بشر حافی کو میرا سلام بول دو. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جا کے بشر حافی کو میرا سلام بول دے. تو میں نے میرے پیر نے کہا کہ کون بشر میرے مولا؟ وہ شرابی؟ تو اللہ نے کہا ہاں ہاں وہی بشر. میں نے کہا میرے مولا وہ تو کتنے گھر اجاڑ چکا ہے شراب کی وجہ سے, تو اس پر سلام بھیجتا ہے, بیس کیا ہے, ریجن کیا ہے, سبب کیا ہے؟ تو میرے پیر نے کہا مجھ سے اللہ نے فرمایا تھا کہ آج اس نے میرا نام نالی میں پڑا ہوا تھا, اسے اٹھا کر کے اس نے مشک اور زعفران میں سجا کے پاک جگہ رکھا ہے. جب سے اس نے میرا نام نالی سے نکالا ہے میں نے بھی اسے جہنم سے نکال کے جنتیوں کی فہرست میں لا کے رکھا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرس خلیقی. واہ 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 واہ. میں نے بھی اس کا نام جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر کے جنتیوں کی فہرست میں رکھا. لوگوں ٹھہر جاؤ اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں. شادی کے 200 300 کارڈ میں ایک لفظ ہوتا ہے ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وہی شادی کا کارڈ گندگی کے ڈھیر پر پڑا رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کاش یہ توفیق ہمیں مل جائے اسے اٹھا کے اس کی تعظیم کرنے کی, تو ہمیں بھی بشر حافی کا فیض مل جائے گا. کہانی ختم نہیں ہوئی. آپ جس طریقے سے بیٹھے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ میں اسے صبح قیامت تک بولتا رہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ آپ سب کی حسن سماعت کو سلامت رکھے. آمین. سنیں آپ محبت کے ساتھ. معلوم ہے سرکار بشر حافی کہتے ہیں وہ کوئی اور بشر ہوگا. اس نے کہا نا وہ آپ ہی ہیں, آپ ہی کو میرے پیر نے کہا ہے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے. اتنا سن کے تڑپ گئے, بہت روئے, اپنے آنگن میں تڑپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے مولا تو جانتا ہے میں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ فرض اور سنت کسے کہتے ہیں. میں نے کبھی تیرے گھر کی طرف رخ نہیں کیا. ایک تیرے نام کو نالی سے اٹھانے پر اتنا بڑا انعام. تو بولے بس دل میں خیال آیا اب میں توبہ کروں گا, اب شراب کی بھٹیاں توڑ دوں گا. اللہ. بشر حافی کہتے ہیں میں نے غسل کیا, تازہ وضو کیا اور پھر میں نے صاف کپڑے پہنے. دل میں خیال آیا کہ کسی عظیم بزرگ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے توبہ کروں اور اب شراب نہیں پیوں گا. شراب کی بھٹیاں آپ نے توڑ دی. جیسے توبہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے, پہلے جب شراب پینے کے ارادے سے نکلتے تھے تو بچے کیا کہتے تھے آپس میں, ابے بھاگو بھاگو بھاگو, دنیا کا سب سے بڑا گنہگار آ رہا ہے, اگر اس نے کسی کو دیکھ لیا تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گا. آج بشر حافی توبہ کرنے جا رہے ہیں تو وہی بچے آپس میں کہتے ہیں فلاں اپنے گھر سے باہر نکل کے آ جا, اللہ اللہ اللہ. اپنے گھر سے باہر نکل کے آ جا, باہر نکل کے آ جا. دیکھ 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 بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے. آج اس کے کرتے کی ہوا بھی کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے گا. نظریں بدلتی ہیں تو نظارے بدل جاتے ہیں, سوچ بدلتی ہے تو فیض بدلتا ہے. ذرا سوچو کہ سرکار بشر حافی کہتے ہیں میں چلا گیا اپنے شیخ کی بارگاہ میں نے کہا میری توبہ قبول ہوگی؟ بولے بالکل قبول ہوگی. اللہ کا نام تواب ہے, توبہ قبول فرمانے والا ہے, غفار ہے, بخشنے والا ہے, اور ستار ہے, پردہ پوشی فرمانے والا ہے, صمد ہے, بے نیازی عطا کرنے والا ہے. تو کہتے ہیں سرکار بشر حافی کہ حضور میں کیا کروں؟ بولے شراب کی بھٹیاں بولے سب توڑ تاڑ کے برابر کر دیے. بولے اب ایک کام کرو. بولے کیا؟ بولے گھر چلے جاؤ, گھر کے کنارے پر مصلے بچھا کے تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ اور پڑھا کرو اللہ اللہ. اگر زحمت نہ ہو تو ایک مرتبہ آپ بھی کوشش کریں اللہ کا یہ نام لینے کی. اللہ اللہ اللہ. کئی ہزار کا مجمع. آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں, پیچھے مڑ کے دیکھیں, محبت سے سبحان اللہ تو کہہ دیں. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں ساری جگہ ختم ہو گئی. پولیس ڈپارٹ کے تمام تر ذمہ دار لوگوں نے کیسے پیار سے چن چن کے لوگوں کو بٹھا دیا اور بڑی پینی نظر رکھے ہوئے ہیں. سب لوگ جگہ کی تلاش میں تھے, جگہ ختم ہے. کہیں بیچ میں کچھ جگہ اگر باقی ہو تو اپنے دلوں کو کشادہ کر لیں اپنے بھائیوں کے لیے. سنیں آپ, بشر حافی یہ کام کیا تھا؟ اپنے گھر کے دروازے پر قریب آئے, ایک مصلی بچھایا اور تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا نام لے سکتے ہو؟ ہاں
یہ تو آستانوں پہ ہوتا ہے, کبھی جلسوں میں تو ایسا ہوتا نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی کبھی شروع بھی کر لیا کرو. آپ پڑھے میرے ساتھ, اللہ 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 اللہ. 3 دن تک آپ اللہ کا نام لیتے رہے. کتنے؟ آواز نہیں آئی, 3 دن. مشورہ کر کے بتاؤ. 3 دن. 3 دن تک اللہ 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 کہتے رہے. جب 3 دن ہو گیا تو بیوی آ گئی. اس نے کہا میرے شوہر. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ شراب کی بٹیاں کہا توڑ دی ہیں. کہا گھر میں اب حرام چیز نہیں آئے گی؟ کہا نہیں آئے گی. کہا توبہ کر لیا ہو؟ کہا کر لیا ہو. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اب کیا کرو گے؟ بولے ہمیشہ یہی کروں گا. کیا کیا کرنا تھا؟ شرماتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے. اگر اس نے بھی زبان نہ دی ہوتی تو کیا کرتے مجھے بتائیں؟ گونگا کرتے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے زبان عطا فرمائی. ہاں ہم نے کیا کہا آپ نے سمجھ لیا. صوفی سلطان فرماتے ہیں وہ ایسی ذات ہے جس نے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے ہواؤں کو حرف بنا دیا. ہواؤں کو حرف بنا دیا. بیوی نے کہا میرے شوہر. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ کب تک اللہ اللہ کرتے رہو گے؟ بولے جب تک جان میں جان ہے اللہ اللہ کرتا رہو. بولے بچے کیسے پلیں گے؟ بچے بھوکے ہیں, ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ تو کرو, کچھ تو کرو میرے شوہر, کچھ تو کرو. بولے کیا کریں؟ بولے چلے جاؤ صبح کو اٹھو اور چلے جاؤ شہر کے اس چوراہے پر جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں, وہیں پہ جا کے تم بھی کھڑے رہو. تمہیں بھی کوئی مزدور سمجھ کے گھر لے کے جائے گا, پانی بھروائے گا, کام کروائے گا, اینٹیں ڈھلوائے گا, تم سے اٹھوائے گا. پھر تم کو شام کو پیسے دے دے گا اور دال نمک روٹی چاول لے کے آنا. بچے تو بھوکے نہ مریں. ٹھیک ہے. تو بشر حافی نے کہا آج رات بھر اللہ اللہ کرنے دو, کل جاؤں گا. جب صبح ہوئی نا تو معلوم کیا کیا؟ صبح ہوئی تو جھولا لیا, جھولے میں لوٹا رکھا اور ایک مسلح رکھا, ایک تسبیح رکھی اور کندھے پہ رکھا. بیوی نے کہا کہاں؟ بولے کام پہ جا رہا ہوں. گھر سے نکل گئے. بغداد کے بالکل شہر کے بیچوں بیچ میں وہ دریائے دجلہ ہے, وہاں پر چلے گئے. لوٹا نکالا, پانی بھرا, وضو کیا اور پھر مسلح بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. بس 2-3 لوگ بولتے رہیے. کیا شروع کیا؟ اللہ اللہ اللہ. شام ہوئی تو لوٹا جھولا مسلح سب اکٹھا کیا, کندھے پہ رکھا, گھر آ گئے. جیسے گھر میں داخل ہوئے بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کام کیا؟ بولے دن بھر کیا. اللہ 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 اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو اللہ. حالانکہ مجھے خاموش دیکھنا اچھا لگتا ہے. بیوی نے کہا کام کیا؟ بولے دن بھر کیا. بولے مزدوری؟ مزدوری اگر دن بھر کام کیا تو مزدوری. تو معلوم کیا جواب دیا؟ دیکھنا اس جواب کو سن کے کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. بولے بیوی سے مالک بہت اچھا ہے, وہ تو بن مانگے دینے والا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اے اللہ تیرا شکر ہے. کیا اس نے آپ کو نہیں دیا؟ بن مانگے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. بن مانگے آپ کو حضور کی امت میں رکھا. کتنوں کو بدعقیدگی کی گولڈ میڈل دے کر کے باہر کر دیا, اور آپ کو اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کی راہ کا مسافر بنا دیا. آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے کیوں نہیں اے اللہ تیرا شکر ہے؟ اونچی آواز میں اے اللہ تیرا شکر ہے. بس بیٹھے. ویسے بس باتیں جلدی ختم کروں گا انشاءاللہ. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بشر حافی نے کہا کہ مالک بہت اچھا ہے. مالک بہت اچھا ہے. بولے کیا ہوا؟ بولے وہ مالک بہت اچھا ہے, وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے. بولے سن میرے شوہر. فرمایا کیا بات ہے؟ کل جانا تو مزدوری لے کے آنا, بچے بڑے بھوکے ہیں, بچے بڑے بھوکے ہیں. تو بولے ٹھیک ہے صبح جاؤں گا. صبح اٹھے, پھر وہی لوٹا, پھر وہی جھولا, پھر وہی مسلح, پھر وہی تسبیح. گئے وضو کیا, مسلح بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. شام ہوئی تو پھر لوٹا جھولا مسلح کندھے پہ رکھا, پھر اپنے گھر واپس آئے. جیسے دروازے پر داخل ہوئے بیوی نے کہا میرے شوہر آ گئے؟ فرمایا آ گیا. فرمایا کام کیے؟ بولے دن بھر کام کیے. بولے مزدوری؟ کام کیا تھا؟ کام کیا تھا؟ اللہ. مل کے پڑھو. اللہ. ایک خانقاہ کا فیضان ہے نا بھائی, الحمدللہ. معلوم ہے حضور غوث پاک رضی اللہ مدائن کے جنگل میں جب اللہ اللہ کرتے تھے نا, تو جنگل کے سارے شیر چیتے آپ کے چاروں طرف بیٹھ کر کے اللہ اللہ کی. کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا کہ غوث پاک نے 25 سال تک مدائن کے جنگل میں کیا پڑھا ہے. کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا انشاءاللہ. حضور مفتی اعظم سرکار نے اپنے مخصوص خلیفہ کو اشارہ فرمایا تھا,
انہوں نے مجھے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بتایا تھا کہ غوث پاک 25 سال تک مدائن کے جنگل میں یہی پڑھتے تھے. ابھی میرے پاس وقت نہیں، بس 2 5 7 8 منٹ کی گفتگو ہے. بیوی نے کہا کیا ہوا، کام کیا؟ بولے دن بھر کام کیا. بولے پھر مزدوری؟ تو معلوم کیا جواب دیا؟ جس کے یہاں کام کر رہا ہوں اس سے 2 ہی دن میں مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. اللہ اللہ. بیوی نے کہا سنے میرے شوہر. بشر حافی فرمایا کیا بات ہے؟ بولے ایسا ہے نا، کل ضرور جانا اس کے ہاں کام پر. بولے ٹھیک. بولے شام کو جب آنا تو اس سے مزدوری لے کے آنا. بولے ٹھیک. بولے اگر مزدوری نہ دے تب؟ اللہ تو بشر حافی بولے کیا کروں گا؟ بیوی نے کہا پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا، واہ واہ پرسوں سے دوسرا کام کرو، کیا پرسوں سے وہ کام بدل دو. تو بشر حافی نے چپکے سے اپنی بیوی کے کان میں کہا سن میری بیوی، کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے کہ نہ ملے. سمجھ رہے ہیں؟ کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے کہ نہ ملے. کام کیا تھا؟ اللہ اللہ محبت سے بولو. بہت بہت شکریہ. اللہ اللہ اللہ. بہت بہت مبارک ہو. کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے کہ نہ ملے. سبحان اللہ. اب تیسری صبح کو نکلے، وہی لوٹا، وہی جھولا، وہی مسلح رکھا کندھے پہ اور نکل گئے. پھر وہی دجلہ کنارے گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. اب جب شام کو واپسی کا ٹائم ہوا نا تو دل میں خیال آیا، بیوی نے کہا آج کچھ لے کے آنا. اب کچھ ہے ہی نہیں ہے. آج بیوی نے کہا کچھ نہ کچھ لے کے آنا، بچے بڑے بھوکے ہیں، کئی دنوں سے کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو شام کو عصر کی نماز پڑھ کے واپس نہیں آئے. بولے ڈر لگ رہا ہے بیوی سے، ناراض ہوگی، مغرب پڑھ لیتے ہیں. مغرب پڑھ لی، پھر وہی تسبیح. پھر بولے ابھی بھی نہیں جاؤں گا. عشاء پڑھ لی، وہی دریا دجلہ کنارے ریت پر، وہیں پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لی. عشاء کی نماز پڑھ لی تو گھڑی تو تھی نہیں. بولے ابھی بھی نہیں جاؤں گا، رات کے آخری حصے میں گھر جاؤں گا. جب بیوی سو چکی ہوگی، بچے سو چکے ہوں گے، میں بھی جاؤں گا اور اپنے گھر کی دہلیز پر چپ چاپ بوریا بچھا کے سو جاؤں گا. صبح کو جب فجر کی اذان کی آواز جب مسجد سے آئے گی نا تو میں اٹھوں گا، بوریا لپیٹوں گا اور کنارے رکھوں گا، لوٹا جھولا مسلح تسبیح لے کے مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھ کے فجر کی پھر یہیں دریائے دجلہ پہ آ جاؤں گا، پھر یہیں وضو کر کے نماز پڑھ کے تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں گا. اللہ اللہ. جب یہ ارادہ کر کے نکلے نا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. جیسے گھر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں چراغ جل رہا ہے. زور سے بولے. یہ چائنا کے بلف آ گئے، ورنہ پہلے امیروں کے ہاں بھی رات میں چراغ نہیں جلتا تھا. چراغ بہت بڑے بڑے لوگوں کے ہاں جلتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہ کہتا ہے مجھ جیسے غریب آدمی کے گھر میں نے دیکھا تو میرے گھر کے آنگن میں چراغ جل رہا تھا. میں نے آنکھیں مین کے دیکھی، میرا گھر ہے کسی اور کا. جب اور قریب پہنچا تو کھانے کی خوشبو آ رہی تھی. اور قریب پہنچا تو بچوں کی گلکاریوں کی آواز آ رہی تھی. بچے سوئے نہیں تھے، کھیل رہے تھے. اور جب قریب پر پہنچے دروازے کے تو بیوی نے اپنے شوہر کی آمد کی خبر محسوس کر لی اور اپنے گھر کے آنگن سے نکل کے دروازے پر آ گئی. بیوی نے سلام کیا، بشر حافی نے جواب دیا. تو بشر حافی نے کہا کہ میں نے دیکھا تو میری بیوی کے جسم پہ کپڑے بھی بڑے اچھے تھے، گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، بچے خوشی میں کھیل رہے تھے، چراغ جل رہا تھا. میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی ذرا یہ بتا گھر کا نظام کیسے بدلا ہے، گھر کا ماحول کیسے بدلا ہے. دیکھنا کون ہے جسے نیکیوں کی ضرورت ہے، کون ہے جو سبحان اللہ کہہ کے اپنی زبان و دل کو پاک کرنا چاہتا ہے. اتنی لمبی گفتگو سننے کے بعد لوگ ہیں جو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کہ بار بار ان کو ہمیشہ زندگی بھر دھکے ہی مارنا پڑے گا. بیوی نے کہا کیا؟ تو شوہر نے کہا یہ گھر کا نظام کیسے بدلا ہوا ہے. تو بیوی نے کہا اے میرے شوہر، تم جس مالک کے یہاں کام کرتے ہو اس مالک کے دن میں 2 نوکر 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. ارے شعیب بھائی، یہ جامعہ غریب نواز کی باہر ہے، وہ انجمن رضائے مصطفیٰ کے فاؤنڈر ڈاکٹر صاحب فاروق صاحب قبلہ کے شہزادے، اور یہ تمام تر لوگ محبتوں کی محفل میں ہیں. اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے. بس میری دعا ہے اللہ سب کو غوث پاک کا دربار دکھا دے. ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو. آمین. دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ آپ اللہ کے نام کے برکات سن لیں. 2-3 منٹ کی گفتگو. بیوی نے کہا سنا؟ بولے کیا ہوا؟ بولے تم جس مالک کے ہاں کام کرتے ہو نا اس مالک کے 2 نوکر دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے. اتنا سنا تو بشر حافی سجدے میں چلے گئے
اور جا کے بہت روئے, بولے میرے مولا تجھے تو پتا ہے کہ میں شرابی ہوں, میں نے شراب کی کتنی بھٹیاں کھول رکھی تھیں, میرے میکدے پورے بغداد میں مشہور تھے اور بدنام تھے, میری فیکٹری کی بنی ہوئی شراب لوگ بہت شوق سے پیتے تھے, میں گنہگار انسان, تیرے نام کو نالی سے اٹھایا, تو نے مجھے جہنم سے نکالا, اور آج یہ عالم ہے کہ میں 3 دن سے دریا دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کے تیرا نام لیتا ہوں, اور تو جو ہے میرے گھر میں فرشتوں کو بھیج کر کے 1 مہینے کا راشن پہنچا دیا. خوب روئے, سجدے میں جا کے شکر کی بات کرتے کرتے خوب روئے. زمین جب بھیگ گئی تو بیوی زمین پر بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے شوہر بشر حافی کو اٹھایا, کہا اے میرے شوہر بشر, فرمایا کیا بات ہے؟ کہا اٹھیں پہلے, اٹھ کے بیٹھ, کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا اے میرے شوہر, پہلے ایک میسج اپنا لے لیں. بولے میسج کیسا ہے؟ بولے وہ تم 3 دن سے جس مالک کے ہاں نوکری کرتے ہو, جو اس کے 2 نوکر دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے, وہ جاتے جاتے تمہارے نام سے ایک میسج بھی کر کے گئے ہیں, جاتے جاتے تمہارے نام سے ایک میسج بھی کر کے گئے ہیں. تو بشر حافی نے کہا میری بیوی وہ میرے نام کا میسج کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا وہ مجھ سے کہہ کے گئے تھے, اے عورت مالک نے کہا ہے, اے عورت مالک نے کہا ہے کہ جا کے بشر حافی کی بیوی سے کہہ دے کہ اپنے شوہر سے کہہ دے گی کہ بشر سے کہہ دے گی کہ بشر اپنے کام میں کمی نہ آنے دے گا, میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عرس خلیقی. واہ واہ واہ. کام کیا تھا؟ اللہ اللہ جسے شرم لگے وہ خاموش رہے, جسے شرم نہ لگے وہ اونچی بولے اللہ اللہ. اللہ اللہ اللہ. کتنا پیارا نام ہے. نام جب آتا ہے نا تو خدا کی قسم فرشتے جھوم جاتے ہیں. کوئی ہے جو زمین پر میرے رب کا نام لے. اے دوستو صاحبو, کبھی کبھی سفر میں آپ اللہ کا نام لیا کرو. انشاءاللہ بولے, انشاءاللہ. تم جس گلی سے گزرو گے اس گلی کے در و دیوار تمہارے مومن ہونے کی گواہی دیں گے انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. سرکار بشر حافی اپنے وقت کے ولیوں کے امام کہلائے, ان کے روضے پہ چلیں گے انشاءاللہ. کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ الا بذکر اللہ, اللہ کا ذکر ہی ہے جو تمہیں ہارٹ اٹیک سے بچائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے, سکون نہیں ہے, کمپوز کھاتے ہیں, ایول کھاتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, موسیٰ کا گل کرتے ہیں. کیا بات ہے بھئی؟ ٹینشن بہت ہے بھئی. کیوں نہیں ہوگا؟ دل کو اس کی خوراک ملی نہیں تو دل نے احتجاج کر دیا, دل نے چکا جام کر دیا, اور پھر وہ ہے سے تھے ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے اللہ کا نام لیتے رہنے کی عادت ڈال سکتے ہیں کبھی کبھی سفر میں انشاءاللہ. کیسے لیں گے؟ بولے انشاءاللہ. اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے, آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے, اہل فلسطین پہ کرم فرمائے, ہمارے ہندوستان میں محبتوں کی فضا قائم فرمائے. ہندو یا مسلمان جو بے قصور جیل میں ہو, میں یہ دعا ہمیشہ کرتا ہوں, ہندو یا مسلمان کوئی بھی بے قصور جیل میں ہو تو اللہ اس کی رہائی کا انتظام فرما دے. اور اس گرمی کے موسم میں اللہ پرندوں پہ, جانوروں پہ, مسافروں پہ, مریضوں پہ رحم فرمائے, اور ہمارے ہندوستان میں غریب نواز کے مشن کو عام کرے. اللہ نے کیا کہا کہ میرا نام لیتے رہو گے تمہارے دل کو سکون مل جائے گا. نام لیتے رہو گے تمہیں سکون مل جائے گا. تو نام لیتے تھے, دل کو سکون ملے گا, اور بھی کچھ مل سکتا ہے.